الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبنیات کا بیان چل رہا تھا اور اس کے اندر سب سے پہلے اجمالی طور پر اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، پھر ان کا تفصیلی بیان شروع کیا۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے ضمیر کا بیان شروع کیا، کیونکہ ضمیر جو ہے ان سب میں اعراف المعارف ہے، اور پھر نحویوں اور صرفیوں کا جو بیان تھا کہ صرفی جو ہیں وہ غائب سے شروع کرتے ہیں اور نحوی جو ہیں وہ متکلم سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ صرفی جو ہیں وہ بحث کرتے ہیں فعل سے، اور فعل میں جو ہوتا ہے وہ غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ زوائد سے خالی ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ ضربہ سے شروع کرتے ہیں۔ اور نحویوں کے نزدیک جو ہوتا ہے وہ ضمیریں ہوتی ہیں، اور ضمیروں میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو ضمیر ہوتی ہے متکلم۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ اب یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ 2 قسمیں ہیں اس کی۔ سب سے پہلے ہے ضمیر کی اولا انہوں نے 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ضمیر کی پہلے 2 قسمیں رکھ لیں، ایک متصل اور دوسری منفصل۔ اب جو ہے متصل میں جو ہے 3 آ جاتی ہیں، مرفوع متصل اور منصوب متصل، اور تیسری آ جاتی ہے مجرور متصل۔ اور منصوب میں اب جو ہے 2 طرح سے آئیں گی، ایک جو آئیں گی مرفوع منفصل اور منصوب منفصل۔ اس میں جو ہے مجرور منفصل نہیں آتی ہے۔ تو بعض کتابوں میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ 14 صیغے ہوتے ہیں، تو 14 صیغوں میں کی جگہ یہ ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں، تو ایک طرح سے گویا کہ یہ 14 ہوئی، 14 پنجے 70 ہو جاتی ہیں۔ اور بعض نے جو ہے 12 صیغوں کا اعتبار کیا ہے، چونکہ بعض جو ہیں وہ صیغے مشترک ہیں، تو اس اعتبار سے 12 پنجے 60 ہو جائیں گی۔ صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ 70 ضمیریں بنتی ہیں، ان میں سے پہلی بیان کی انہوں نے مرفوع متصل، پھر منصوب بیان کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں انہوں نے جو یہ بیان کی ضمیر کے بارے میں، ضمیریں مرفوع ہو گئیں پھر منصوب ہوئیں۔ اچھا، اب یہ مرفوع ہوتی ہیں تو ضربتو، ضربنا، ضربتو وغیرہ ہوئی، پھر اس کے بعد آئی منصوب متصل، جیسے ضربنی الا ضربہن۔ اب یہ 2 کے ساتھ آئیں، فعل کے ساتھ بھی آ جائیں گی اور حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوں گی۔ فعل کے ساتھ استعمال ہو جیسے ضربنی، اور حرف کے ساتھ استعمال ہو جیسے اننی، اننا، اننا، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنا، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن۔ ضمیر یہ یاد کرنے میں تھوڑا مشکل ہوگا بھی، چونکہ آپ صرف کی پڑھ کے آئیں پہلے، تو اس اعتبار سے اس کو ریپیٹ کر لینا ہے، یاد ہو جائیں گے۔ ہاں، اننا تھا، حرف کے نون متکلم ضمیر جڑ گئی، اننی بن جائے گا۔ یا مجرور ہوگی، جیسے کہ غلامی۔ اب غلامی جو ہے یہ اسم کے ساتھ بھی آ جائے گی اور حرف کے ساتھ بھی آئے گی۔ یہ بھی 2 طرح سے آئیں گی مجرور، یا تو وہ اسم کے ساتھ آئے گی یا حرف کے ساتھ استعمال ہوگی۔ اسم کے ساتھ استعمال ہو جیسے غلامی، غلامنا، غلامکا، غلامکما، غلامکم، غلامکی، غلامکما، غلامکنہ، غلامہ، غلامہما، غلامہم، غلامہا، غلامہما، غلامہنہ۔ اور جب حرف کے ساتھ استعمال ہو تو لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ۔ پھر اس طرح پھر کہا کہ منفصل، وَهُوَ مُنْفَصِلٌ وَهُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ۔ اور جو قسم جو ضمیر مرفوع منفصل ہے وہ جو ہے وہ تنہا استعمال کی جاتی ہے۔ اب یہ تنہا استعمال کی جاتی ہو تو یہ 2 ہی صورتیں بنیں گی، مجرور منفصل نہیں آئے گی، ورنہ لازم یہ آئے گا کہ مجرور کا اپنے جار پر مقدم کرنا۔
اور یہ جائز نہیں ہے. تو اس اعتبار سے کہیں گے کہ منصوب منفصل وہوا ما یستعمل وحدہ، جس کو تنہا استعمال کیا جا سکتا ہو. اما مرفوع، یا تو وہ مرفوع ہوگی جیسے انا سے ہننا تک. اب یہ اعراب کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں بنیں گی. مرفوع ہوگی جیسے، یا منصوب ہوگی. کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی جیسے ایایا، انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. یہ ہوئی ضمیر مرفوع منفصل. انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. یا منصوب جو ہوگی منفصل ہوگی جیسے ایایا، ایانا، ایاکما، ایاکم، ایاکے، ایاکما، ایاکنا، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہننا. مجرور منفصل نہیں آئے گی. اس طرح سے پہلی مرفوع جب متصل کی جب مثال آئے گی، متصل کی جب مثال آئے گی تو وہاں پر تین شاخیں نکالیں گے. متصل میں مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل. اولاً جو ہے وہ دو قسمیں نکالیں گے. سب سے پہلے آپ کا یہ آئے گا ضمیر مقسم کے درجے میں، مقسم کے درجے میں آئے گا. اور پھر جو ہے اس کی جو قسمیں نکلیں گی وہ کیا آئیں گی؟ متصل اور منفصل. صحیح ہے نہیں؟ پھر اس کے جو ہیں یہ تین ہوگی. متصل کے تحت آ جائیں گے مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل. پھر جو دوسری تھی اس کے تحت دو آ جائیں گے. صحیح ہے؟ فذالک، تو منصوب جیسے ایایا سے ایاہن تک، فذالک 60 ضمیرن، تو اس طرح سے 60 ضمیریں ہو جائیں گی. کیسے ہو جائیں گی 60 ضمیریں؟ 12 جو ہو جائیں گی مرفوع متصل کی، 12 جو ہو جائیں گی مرفوع منفصل کی، اور 12 جو ہو جائیں گی منصوب متصل کی، اور 12 جو ہو جائیں گی منصوب منفصل کی، اور 12 جو ہوں گی وہ مجرور متصل کی ہوں گی. اور ضمیر مجرور جو منفصل ہے وہ آتی نہیں. اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُتَّصِلَ خَاصَّةٌ يَكُونُ مُسْتَتِرًا فِي الْمَاضِي لِلْغَائِبِ. جان لو کہ مرفوع متصل، جو ضمیر مرفوع ہوتی ہے اور متصل ہوتی ہے خاص طور سے وہ مستتر پوشیدہ ہوتی ہے ماضی میں. کس میں؟ ماضی میں، غائب کے صیغے میں. یکون مستترن فی الماضی للغائب، یہ پوشیدہ ہوتی ہے اور غائب میں جو ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے ماضی کے صیغے میں اور غائبہ میں ہوتی ہے. اجمالی طور پر پہلے آپ ذہن میں یہ رکھ لیں، ماضی کے جو 14 صیغے ہیں ان 14 صیغوں میں سے 2 صیغوں میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے. باقی 12 صیغوں میں ضمیر ظاہر ہوتی ہے. 2 صیغے ہیں جو واحد مذکر غائب ضربہ اور واحد مؤنث غائب ضربت. ان کے اندر ضمیر کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے. لیکن اب ضمیر کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، ایک جوازن بن جاتی ہے، ایک وجوبن بن جاتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو ماضی کے جو دونوں صیغوں میں ہوتی ہے وہ جوازن ہوتی ہے، وجوبن نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ کون سا بنے گا؟ ایک ضربہ اور دوسرا ضربت. ضربہ میں ہوا اور ضربت میں ہیا. یہ ضمیر پوشیدہ ہوگی. اور جوازن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کے بعد اگر کوئی اس میں ظاہر نہیں ہے موجود، اگر ان کے بعد کوئی اس میں ظاہر موجود نہیں ہے تو ان کے اندر جو ضمیر ہوگی اسی کو ہم فاعل بنائیں گے. اور اگر اس میں ظاہر اس کے بعد موجود ہے تو ایسی صورت میں اس فعل کو ہم ضمیر سے خالی مانیں گے. کیا مانیں گے؟ ضمیر سے خالی مانیں گے. تو یہ جوازن کا مطلب ہوتا ہے، یعنی بن سکتی ہے کب؟ جبکہ فاعل اس میں ظاہر اس کے بعد نہ ہو. اور وجوبن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد فاعل آ ہی نہیں سکتا. فاعل اس کے بعد آ ہی نہیں سکتا تو وہ جو ہوتی ہے اس کے اندر ضمیر وجوبن پوشیدہ رہتی ہے، اسی کو ہم فاعل بنائیں گے. تو ماضی کے جو ہیں وہ 14 صیغوں میں سے 2 صیغوں کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے اور وہ صرف جوازن ہوتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ اور مضارع کی جو ہوتی ہے وہ 5 صیغوں میں پوشیدہ ہوتی ہے. 14 میں سے 5 تو بچے 9. تو اب یہ دیکھیں کہ مضارع کے جو ہے وہ 5 صیغوں میں پوشیدہ ہوتی ہے اور 9 میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے. ان 5 صیغوں میں سے 2 صیغے تو یہی ہیں جو ماضی کے صیغے ہیں،
ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ اور جو ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ تھا، مضارع کا بھی یہی صیغہ ہے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا، جن میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ جوازن پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور 3 صیغے ایسے ہیں جن کے اندر ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، وہ ہے واحد مذکر حاضر، دوسرا واحد متکلم اور جمع متکلم۔ ان کے اندر وجوباً ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ان کے بعد فاعل نہیں آ سکتا۔ تضریب کے اندر جو ہے وہ فاعل خود ہی موجود رہے گا، اضرب کے اندر خود ہی فاعل پوشیدہ رہے گا، اور نضرب کے اندر خود فاعل پوشیدہ رہے گا۔ تو یہ جو ہی جوازن اور وجوباً کا مطلب ہوا کہ جوازن میں کیا ہوتا ہے؟ اگر فاعل اس میں ظاہر نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندر ضمیر کو فاعل بنا لیں گے، اور وجوباً ہوتی ہے تو وہاں اس کے بعد فاعل نہیں آ سکتا۔ اضرب انا تو نہیں کہہ سکتے، نضرب نحن نہیں کہہ سکتے، یہ فاعل تو نہیں بنائیں گے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاکید کے طور پر تو ہو سکتے ہیں، لیکن فاعل جو ہے وہ ضمیر ہی ان کے اندر پوشیدہ ہو۔ سمجھایا؟ اب یہ ہوا ماضی اور مضارع کے اندر۔ مضارع کے اندر کتنے صیغوں میں؟ 5 صیغوں میں۔ کتنے میں وجوباً، کتنے میں جوازن؟ ماضی میں جو ہے ظاہر ہوتی ہے، وہاں وجوباً کا مسئلہ ہی ہے۔ تو اب اس کے بعد آ جاتا ہے مشتقات کا بیان۔ مشتقات کے اندر جو ہوتی ہے وہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے، اور صرف پہلے صیغے کے اندر، پہلے صیغے اندر جو ہوتا ہے وہ ضاربن وغیرہ رہتا ہے، اس کے اندر پوشیدہ نکالیں گے، اور ان کے اندر ضاربان، ضاربونا، ان کے اندر جو ہے الف اور واو، ضاربونا میں یہ حرف جو ہوتے ہیں وہ علامت تثنیہ ہوتے ہیں اور علامت جمع ہوتے ہیں۔ ضاربان، ضاربونا میں اس کے اندر ان کو ہم ضاربانے میں الف کو ہم کیا ہے اس کو وہ نہیں بنائیں گے، ضمیر نہیں بنائیں گے، بلکہ کیا ہے یہ علامت ہوتی ہے تثنیہ اور جمع کی، جیسے کہ الف اور واو ہوتے ہیں زیدون اور زیدان میں، تو یہ ضمیر نہیں ہوتے، بلکہ کون ہوں گے ضمیر؟ ہما اور ہم ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ہما اور ہم ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ صرف غائب کے صیغے میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ غائب اور غائبہ کے ذیل میں پوشیدہ ہوتی ہے، ضربہ میں اور ضربت میں۔ کہہ رہے تثنیہ اور جمع میں کیوں نہیں ہوتی؟ کہہ رہے تثنیہ اور جمع میں جو ضمیر پوشیدہ نہیں ہوتی اور صرف انہی کے اندر رکھی جاتی ہے، کیونکہ جو غائب جو ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے خفیف ہوا کرتے ہیں، خفیف ہوتے ہیں، ہلکے ہوا کرتے ہیں، اور ضمیر جو پوشیدہ ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح سے خفیف ہوا کرتی ہے۔ تو اب جو ہے تثنیہ اور جمع کے اندر ان کو پوشیدہ نہیں رکھا گیا تاکہ جو ہے غائب کے صیغوں سے التباس لازم نہ آئے، غائب کے صیغوں سے التباس لازم نہ آئے، اس لیے جو ہے تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں پوشیدہ نہیں رکھا گیا۔ مزید یہ کہ ضمیر مستتر جو ہوتی ہے وہ ضعیف ہوا کرتی ہے، اور بارز جو ہوتی ہے وہ قوی ہوا کرتی ہے، اور تثنیہ اور جمع بھی یہ قوی ہیں، اور ضمیر بارز بھی قوی ہے، تو کبھی کے مناسب قوی تھا تو کبھی کو قوی دے دیا گیا، اور ضمیر غائب جو تھی وہ ضعیف تھی، پوشیدہ جو ضمیر تھی وہ ضعیف تھی، اور یہ صیغے بھی ضعیف تھے، تو ضعیف کے تو ضعیف کو کیا کر دیا گیا؟ ضعیف کو ضعیف دے دیا۔ صحیح ہے نہیں؟ چلیں اب آگے دیکھ لیں۔ جان لو کہ مرفوع متصل جو ضمیر ہوتی ہے خاص طور سے وہ مستتر ہوتی ہے ماضی میں غائب کے صیغے میں اور غائبہ میں، جیسے ضربہ ای ہوا، ضربہ میں یعنی ہوا، اور ضربت میں یعنی ہیا۔ وفی المضارع المتکلم مطلقاً، اور مضارع متکلم میں جو ہوتی ہے وہ مطلقاً پوشیدہ ہوتی ہے، جیسے اضرب میں انا اور نضرب میں نحن۔ اچھا یہ متکلم مطلقاً کہا، چاہے وہ متکلم واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مذکر ہوگا تو رکھیں گے، مؤنث ہوگا تو نہیں رکھیں گے، جمع ہوگا تو نہیں رکھیں گے، نہیں، سب میں کیا رہے گی؟ پوشیدہ ہی مانی جائے گی، کیونکہ یہ صیغہ جو ہے مشترک ہے۔ متکلم کا ایک صیغہ 2 صیغوں کے درمیان مشترک استعمال ہوتا ہے، اور جمع متکلم کا صیغہ 4 صیغوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، اضربو میں مارتا ہوں، میں مارتی ہوں، نضربو ہم مارتے ہیں، ہم سب مارتے ہیں، ہم دونوں مارتے ہیں، ہم 2 مارتے ہیں۔
انا کا استعمال کریں گے، انا ہی کا استعمال کرنا ہے۔ عربی کے لیے عربی میں صرف دو ہی ہیں بس، مذکر و مؤنث کا اعتبار ہے۔ ہاں ہاں، مخاطب کے لیے انتا ہے اور انتی ہے، ایسے ہی بس اب اس میں بھی اس میں استعمال کریں گے انتا اور انتی کا۔ اس کے لیے استعمال انتا کریں گے، مذکر میں مشابہت رکھتا ہے تو انتا استعمال کریں گے، مذکر ہے وہ ایک اعتبار سے، اور مشابہت اس کے عورتوں کے استعمال سے ہے تو اس کو انتی کا استعمال کریں گے۔ ہاں چلیں، نہیں، وہ نظرب کا استعمال جو ہے وہ صیغہ دو سبق کے لیے بھی ہوتا ہے، ہم سب کرتے ہیں، ہم سب جاتے ہیں، ہم ساری عورتیں جاتی ہیں، ہم دو مرد جاتے ہیں، یا ہم دو عورتیں جاتی ہیں، وہ سب کے لیے استعمال ہوگا۔ واحد کے لیے ایک استعمال ہوگا، متکلم کا صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث واحد کے لیے استعمال ہوگا، واحد کے لیے الگ الگ استعمال ہو گیا۔ بس کیسے فرق کریں گے، اس کے بعد سے فرق کریں گے، ماں بعد جو آ رہا ہے اس کا خبر جو آ رہی ہے انا ولدن، اب پتہ چلے گا کہ انا کا استعمال کس کے لیے ہوا ہے، مذکر کے لیے۔ انا بنتن، اب یہ استعمال ہوا ہے کس کے لیے، مؤنث کے لیے۔ جیسے انا اور نحن، وللمخاطبی تضرب، مخاطب کے لیے تضرب آتا ہے، یعنی انتا ضمیر اس کے اندر ہوتی ہے۔ وللغائبی وللغائبہ یضرب ای ہوا، غائب کے میں جو ہے مضارع میں یضرب کا اس میں اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، اور تضرب میں ای ہیا، تضرب میں کیا ہوتی ہے، وفی صفت، صفت میں یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول اور ان کے علاوہ ان سب کے اندر مطلقاً ضمیر کیا ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، یا مطلقاً کہا اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مفرد ہو یا تثنیہ یا جمع ہو یا مؤنث ہو، سب کے اندر ضمیر مستتر رہے گی، کیا رہے گی، ہاں۔ جو اب جو ہے آپ کے سامنے جو آئے گا ضاربان آئے گا، ضاربون آئے گا، ان کے اندر جو ہے وہ ضمیر جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ضمیر نہیں ہے، یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، تثنیہ اور جمع کی علامت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ضاربان کے اندر ہما ہوگا اور ضاربون کے اندر ہم ہوگا۔ صرف واحد غائب کے صیغے کے اندر کیا مانیں گے، یہاں پر ضمیر جو ہوگی وہ کون سی ہوگی، ضاربون کے اندر ہوا ہوگی، صحیح ہے نہیں، اور ان کے ہوا ہما ہم، ایسے ضاربتن ہیا ہما ہن، ضاربن بس وہی ہے، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ مانیں گے۔ ہاں، تو صفت مشتقات کے اندر یعنی اسم فاعل، اسم مفعول اور ان کے علاوہ کون، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مفرد یا مثنی ہو یا جمع ہو یا مذکر ہو، سب کے اندر ضمیر جو ہوگی وہ مستتر ہوگی۔ یہ جو ہے جبکہ ان کے بعد کوئی فاعل اس میں ظاہر نہ ہوتا ہو، اگر جیسے مان لیجئے ضارب زید، اب یہاں پوشیدہ نہیں مان، صحیح ہے نہیں، وہی جوازن والا مسئلہ آ جائے گا۔ اسی لیے آپ صفت کے صیغے میں جو ہے آپ جو ہے اقائم الزیدان تو کہہ سکتے ہیں، اقائمان الزیدان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ فاعل آتا ہے، اور اس کا تعلق ویسے ہی ہے جیسے کہ فعل کے ساتھ ہے، تو فعل کے اندر جو رہتا ہے فاعل جب ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد رہتا ہے، اسی صفت کے صیغوں کے اندر ہے کہ جب اس کا جو ہے فاعل ظاہر ہو جائے تو صفت بھی ای ہیا وتضرب وفی الصفت آنی اسم الفاعل وغیر مطلق ولا يجوز استعمال المنفصل۔ اب کہتے ہیں کہ عام طور پر تو یہی ہے کہ ضمیر متصل کا استعمال کیا جائے، کیا کیا جائے، سمجھ آ گئی یہ سب چیزیں؟ عام طور پر اگر انسان استعمال کرے تو ضمیر متصل کا استعمال کرے، کیونکہ ضمیر متصل جو ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے، ایجاز ہوتا ہے اس کے اندر، اور اتناب اور طوالت نہیں ہوا کرتی اس کے اندر، اور منفصل جو ہوتی ہے وہ ضمیر ہے ان کے اندر کیا ہوتی ہے، بہت زیادہ کلام لمبا ہو جائے گا، جملہ بھی لمبا ہو جائے گا۔ مثلا آپ کو جو ہے ضربتو، یہ آپ کا جو ہے یہ ضربتو ہے، صحیح ہے نہیں، یہ کم ہو گیا، لیکن آپ کہتے ہیں ضربتو انتا، ضربتا انتا، ضربتا انتا کہیں گے۔ اسی طرح آپ کہیں ضربتا ایاکا، یہ کیا ہو گیا، منفصل استعمال کر دیں،
یہ کیا ہو جائے گی؟ کلام لمبا ہو جائے گا. صحیح ہے نہیں؟ کلام لمبا ہو جائے گا. ضمیر متصل کا استعمال کیا کرتے ہیں عام طور پر اگر کوئی تعذر نہ ہو, اگر کوئی ممانعت نہ ہو اس کو استعمال کرنے سے, تو عام طور پر کیا ہے ضمیر متصل کا استعمال کریں گے, منفصل کا استعمال نہیں کریں گے. لہذا یہ جو بہتر ہے اس کے مقابلے میں, اس سے جو ہے کون بہتر ہے؟ کیونکہ مختصر ہے اس کے مقابلے میں, اور وہ کیا ہے, وہ لمبا ہو. وہ آگے آ رہی, وہ ساری صورتیں آ رہی ہیں جہاں پر کیا جب تعذر ہو جائے, ضمیر متصل کا استعمال نہ کر سکتے ہوں, تو ایسی صورت میں وہاں پر کیا کریں گے؟ ضمیر منفصل کا استعمال کریں گے. وہ 4 صورتیں آپ کے سامنے یہاں پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ولا یجوز استعمال المنفصل, ضمیر منفصل کا استعمال جائز نہیں ہے الا عند تعذر المتصل, اس وقت مگر جب کہ متصل کا استعمال کیا ہو جائے؟ متعذر ہو جائے. متعذر ہونے کے بعد جب اس کا استعمال کیا کرنا؟ متعذر ہو جائے, تو ایسی صورت میں ضمیر منفصل کا استعمال کریں گے. جیسے کہ ایاک نعبد, متعذر معنی دشوار ہو جائے, اس کا معنی لینے سے ہم جو ضمیر منفصل کا استعمال کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی فائدے مقصد کے لیے کر رہے ہیں, اور ضمیر متصل استعمال کرتے تو وہاں پر وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ضمیر منفصل کا استعمال کریں گے. یہاں نعبدو کا ہم کہتے تو نعبدو کا یہ ضمیر متصل ہے اس کے ساتھ, اور یہاں پر صرف اتنا معنی حاصل ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تیری عبادت کرتے ہیں. یہاں حصر کا معنی پیدا نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے جو ہے یہاں ضمیر متصل ہٹا کر کے کاف کی جگہ میں ایاکا کا استعمال کیا گیا, اور مفعول کو مقدم کر دیا گیا. اور جب مفعول کو فعل پر مقدم کر دیا جائے تو وہاں حصر کا معنی فائدہ ہوتا ہے. اب یہاں ہو جائے گا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا ہو گئے؟ نعبدو کا کریں گے, لیکن یہاں جو ہے وہ معنی فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو ہم فائدہ یہاں لینا چاہتے ہیں. حصر فائدہ نہیں ہوتا, صرف ترجمہ ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس معنی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایاکا نعبدو کہنا پڑے. تو یہ کہتے ہیں کب ضمیر متصل کا استعمال کے دشوار ہو جائے, اس کو متعذر ہو پڑے اس کے, تو ایسی صورت میں وہاں ضمیر منفصل کا استعمال کریں گے, حصر کا معنی لینے کے لیے. کہاں سے؟ ولا یجوز استعمال المنفصل, ضمیر منفصل کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے الا عند تعذر المتصل, مگر ضمیر متصل کے متعذر ہونے کے وقت, مگر ضمیر متصل کا استعمال کرنا جب دشوار ہو. کیا دشوار ہو دشوار اس معنی اگر نہیں, متعذر ہو کہ یہاں لے تو سکتے ہیں یہاں پر, لیکن ہمارا وہ فائدہ یہاں فوت ہو جائے گا. دشوار ہونے کا مطلب یہ کہ اس سے کوئی نہ کوئی کمی لازم آ رہی ہے. کیا رہی ہو؟ ہاں, نعبدو کا ایسے استعمال کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. نعبدو کا متعذر ہونے سے مطلب یہ کہ جس فائدے کو ہم لینا چاہ رہے ہیں وہ فائدہ ضمیر متصل میں حاصل نہ ہوتا ہو تو ضمیر منفصل کا استعمال کریں گے. یہاں پر جو ہے یہ فائدہ حاصل تو نہیں ہو, نعبدو کا کریں گے ہو جائے گا, لیکن جو فائدہ حصر کا معنی پیدا کرنا ہے وہ یہاں پر حاصل نہیں ہوگا ضمیر منفصل کے بغیر. سمجھ میں آ گیا؟ وما ضربک الا انا, دوسری مثال ہے ما ضربک الا انا. یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ضمیر اور اس کے عامل کے درمیان فصل کر دیا گیا. ضمیر کون ہے؟ انا, اور اس کا عامل کون ہے؟ ضربا. اس کے درمیان فصل کر دیا گیا. تو یہاں پر, اور یہ فائدے کے لیے ہے, اور یہ فائدہ جو ہے فصل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا کہ تجھے نہیں مارا مگر میں نے, ما ضربک الا انا, میں نے ہی تجھے مارا. اب یہاں پر جو ہے الا انا, جو انا ضمیر ہے یہ ضربہ فعل سے جدا کر دی گئی, درمیان میں کیا لیا ہے؟ ما ضربک الا انا. حالانکہ اگر استعمال تھا کرتے تو کس طرح کرتے, تو یہ ہوتا نہیں. اگر استعمال کرتے یہ کرتے ما ضربتک, میں نے تجھے نہیں مارا, صحیح ہے نہیں, تو یہاں پر وہ معنی حاصل نہیں ہو سکتا تھا جو یہاں پر فصل کر دیا. یہ ضمیر ہے, یہ کیا ہے؟ ضمیر, یہ
اور اس کا عامل کون ہے؟ یہ عامل ہے. اور یہاں درمیان میں الا کے ذریعے کر دیا گیا، فصل کر دیا گیا. ہاں تو اب یہ بھی ہوتا تھا دوسروں کی طرف احتمال رہتا. حصر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ اشتراک سے ختم ہو جاتے ہیں. ہم یہاں پر اگر یہاں کرتے ہیں نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہو سکتا تھا دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے کہہ دیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہاں حصر کا معنی حاصل ہو گیا. صحیح ہے. اسی طرح ماں ضربا، تجھے نہیں مارا مگر میں نے ہی تجھے مارا. تو پھر مفعول بن جاتا. مفعول بنانا نہیں ہے، فاعل بنانا ہے نا، فاعل بنانا اسے. یا تو ضمیر منفصل ہے. تو یہ ہو گیا، دو صورتوں بیان کر دی آپ کو کہ یہاں پر بھی جو ہے فصل کر دیا گیا. اگر فصل نہیں کرتے تو یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا. کون سا؟ جو حصر والا ہے، غرض کے لیے. ہاں معنی کا اعتبار کرتے ہوئے. اسی طرح انا زیدن، انا زیدن یہاں پر آپ دیکھیں ضمیر کا جو عامل ہے، اور یہاں جو ہے عامل، ضمیر کا عامل جو ہے مانوی ہو. جب ضمیر کا عامل جو مانوی ہو، اور تو ایسی صورت میں بھی کیا ہوتا ہے، ضمیر متصل کو استعمال نہیں کر سکتے. بہت مشکل ہو جا رہا ہے کیا؟ انا زید، ضمیر کا عامل کون ہے؟ مانوی ہے. انا ضمیر مبتدا ہے، اور مبتدا کا عامل کون سا ہوتا ہے؟ مانوی ہوتا ہے. تو جب ضمیر کا عامل مانوی ہو تو وہاں پر بھی ضمیر متصل کو استعمال نہیں کر سکتے، ضمیر منفصل ہی لانا ہوگا. صحیح ہے نہیں؟ تو جب کہتے ہیں کہ ضمیر کا عامل جو ہو مانوی ہو تو ابتدا، تو وہاں پر بھی تعذر ہے کیونکہ عامل ضمیر کا مانوی ہوتا ہے. اور اتصال جو ہوتا ہے وہ لفظی سے ہوتا ہے. اتصال کہیں بھی کریں گے تو کس سے کریں گے؟ لفظی سے کریں گے، اور لفظی یہاں ہے ہی نہیں عامل. ضمیر متصل کا عامل تو مانوی ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر جو ہے یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ تو منفصل ہے اور مبتدا بن رہی ہے جی. اور کیا ہے؟ مبتدا ہے نا. تو مبتدا کا عامل کون ہوتا ہے؟ مانوی ہوتا ہے. اور مانوی کا کوئی خارج سے وجود نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ اور جب ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اس کو جوڑنے کے لیے کیا ہے، تو ضمیر منفصل کو جوڑنے کے لیے یا تو کوئی عامل لفظی ہو، اور لفظی عامل اس کا ہوتا نہیں ہے کیونکہ جب بھی جڑے گی تو ضمیر کیا ہے، کسی لفظی عامل سے جڑے گی. تو لفظی عامل اس کا موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اتصال جو ہوتا ہے وہ لفظ سے ہوتا ہے، مانوی سے نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ مانوی کا وجود جو ہوتا ہے وہ لفظوں میں نہیں ہوا کرتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ ہاں ضمیر کیا ہے، یہ ضمیر مانوی نہیں ہے، اس کا عامل مانوی ہے. ضمیر مانوی نہیں ہے، ضمیر جو ہے وہ اس کا عامل مانوی ہے. اور ضمیر کو جو متصل کرتے ہیں وہ کسی لفظی عامل سے کرتے ہیں، تو لفظی عامل یہاں ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس کو جوڑ بھی نہیں سکتے. اس لیے ضمیر منفصل استعمال ہوتا ہے. سمجھ آ رہا نہیں؟ ہوا گزر رہی ہے. وما انت الا قائم، کل ایسی سننا ہے. چوتھی ہے وما انت الا قائم. یہ مثال ہے جو وما انت الا قائمن. اب یہاں پر دیکھیں ضمیر کا عامل کیا ہو؟ حرف ہو. ضمیر کا عامل حرف ہو اور ضمیر اس کا معمول لہو ہو اور مرفوع ہو. تو یہاں پر تعذر ہے، یہاں پر بھی ضمیر متصل کو استعمال کرنا، کیونکہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس سے اتصال کیا جائے. کیونکہ ضمیر متصل جو ہے وہ فعل سے جڑتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ اور اس کے بغیر جو ہے ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ضمیر منصوب اور مجرور جو ہوتی ہیں اس کا استعمال حرف کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. انکا، صحیح ہے نہیں؟ اور لکا، کتاب کا. تو ضمیر منفصل اور ضمیر مجرور وہ کیا جڑ جاتی ہیں؟ سر حرف کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہیں، اسم کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہیں. جیسے کتاب کا اسم کے ساتھ جڑ گئی، اسی طرح لکا حرف کے ساتھ جڑ گئی، اسی طرح ان کا یہاں حرف کے ساتھ جڑ گئی. لیکن ضمیر متصل کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جوڑا جائے کسی نہ کسی فعل کے ساتھ. اور یہاں ما انت الا قائمن میں کوئی فعل ہے ہی نہیں، تو ضمیر کا جو عامل ہے وہ کیا ہوا؟ حرف ہے. کون ہے یہ؟ تو ضمیر کا عامل جو ہے وہ حرف ہے اور ضمیر جو ہے اس کا معمول لہو ہے. جیسے ما انت الا قائمن میں
اب مانتا الا قائمن میں لہذا یہاں پر یہ تعذر ہے کہ یہاں پر جوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہاں کوئی فعل موجود نہیں ہے. فعل موجود نہیں ہے تو اتصال نہیں کر سکتے اس کا کسی سے. جب اتصال نہیں کر سکتے تو اب کیا ہے, منفصل ہوگی. صحیح ہے نہیں, کیونکہ ضمیر مرفوع جو ہے وہ فعل سے جڑتی ہے اور فعل یہاں پر ہے ہی نہیں. صحیح ہے نہیں, تو اس لیے یہاں پر بھی کیا لائیں گے, ضمیر منفصل کا استعمال کریں گے. یہ 4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. پہلی مثال حصر کا فائدہ دینے کے لیے, دوسری مثال تھی آپ کے سامنے وہ بھی حصر کا فائدہ دینے کے لیے تھی, اور تیسری انا زیدن ہے وہ مثال اس میں اس لیے لائے تھے مانوی کہ اس کا عامل جو ہے مانوی ہے, اور عامل مانوی جب ہوتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے, اس کا اتصال کیا ہوتا ہے, یعنی ضمیر کا اتصال جو ہوتا ہے لفظی سے ہوتا ہے اور عاملی کا وجود کہیں پر ہوتا نہیں ہے. اور مانتا الا قائمن میں یہاں پر نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر ما جو ہے حرف ہے جو ضمیر ہے, اور انتا ما جو ہے حرف ہے اور انتا جو ہے اس کا معمول ہے, اور یہ معمول ہے جو ہے اس کا اتصال جو کرنا چاہیے وہ کسی نہ کسی فعل سے کرنا چاہیے, اور فعل یہاں وجود میں ہے ہی نہیں, لہذا اتصال نہیں کر سکتے. تو اس لیے مجبوراً ہمیں کیا لانا پڑے گا, ضمیر منفصل لانا پڑے گا. برخلاف ضمیر منصوب و مجرور کے اس کا استعمال کیا ہوتا ہے, اتصال جو ہوتا ہے وہ فعل کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, حرف کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, اسم کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتی ہے. لیکن اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ضمیر مرفوع کا جو ہوتا ہے وہ استعمال فعل کے ساتھ ہوتا ہے, اور فعل یہاں وجود میں نہیں ہے تو اس لیے جوڑ نہیں سکتے, مجبوراً ہمیں ضمیر منفصل ہی استعمال کرنا ہوتا ہے. ما مشابہ لیسا حرف ہے. تو یہ 4 صورتیں ہو گئی ہیں جہاں پر کیا کرنا ہے کہ ضمیر عام طور پر تو یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل کا ہی استعمال کیا جائے. ہاں جب تعذر ہو جائے تو وہاں پر ایسی صورت میں ضمیر مرفوع منفصل کا استعمال کریں گے. چلیں, اور ابھی تو ہوتا رہے گا, چلیں پھر آگے کل پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.